الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بآواز بلند پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی طرح آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر ایک حدیث مبارکہ بھی ذکر کی اللہ تبارک و تعالی کائنات کے اندر رہتے ہوئے ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو گناہوں سے بچ کر خالق کائنات اپنی اطاعت اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یاد رکھیں حدیث مبارکہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے غلطی کرنے والا ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد گناہ ہو جانے کے بعد
اپنے اللہ سے معافی مانگنے والا بنتا ہے۔ تو میرے بھائی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر مسلمان سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگنے والا بنتا ہے۔ اور یاد رکھو، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، آج تک میں تو نشے میں لگا رہا، آج تک میں تو شراب پیتا رہا، آج تک میں تو زنا کرتا رہا، آج تک میں تو بری عادتوں کے اندر مبتلا رہا، اب میری کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھیے اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کوئی انسان کا دربار نہیں، یہ کسی عام بڑے بڑیرے کا دربار نہیں، یہ کسی وزیر اعظم صدر کا، کسی مدیر کا، کسی وزیر کا، کسی منشی کا دربار نہیں کہ جس کے دربار سے غلطی کر کے ہمیں دھتکار دیا جائے، دوبارہ جائے پھر دھتکار دیا جائے، اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے جو اللہ خود فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں۔ اور بندے کون سے؟ کوئی تہجد گزار نہیں، بندے 5 وقت کے نمازی نہیں، بندے متقی پرہیزگار نہیں، بندے اللہ کو دن رات راضی کرنے والے نہیں، بندے وہ نہیں جو دن رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہتے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن رات اللہ کو راضی کرنے والے افعال و اعمال کرتے ہیں، وہ بندے اللہ مخاطب کر رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا جو گناہوں میں اتنے زیادہ حد سے بڑھ چکے ہیں کہ وہ حد سے بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ مثال عام سے سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو جو گناہ کر کر کے آسمان اور زمین کے خلا کو بچ چکے ہیں، فرمایا اگر تمہارے گناہ اتنے بھی ہو چکے ہیں پریشان نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کے دروازے پھر بھی جو ہے وہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ یہ ایسے گنہگار بندوں کے لیے اللہ خطاب کر رہے ہیں، تو تہجد گزار کے لیے، نیک کے لیے، متقی پرہیزگار کے لیے نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر زندگی میں خطا ہو جاتی ہے، زندگی میں غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت جو ہے وہ کھلا رکھا، اور یہ ہر گنہگار امتی کے لیے کھلا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں کسی صدر سے غلطی ہو گئی، کسی وزیر اعظم سے غلطی ہو گئی، کسی چودھری سے غلطی ہو گئی، کسی دنیا میں ٹھاٹ باٹ والے سے غلطی ہو گئی، بڑے گنہگار بندہ جو ہے اس سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے تو جو ہے معافی کا طلبگار ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی غریب سے غلطی ہو گئی، کسی جو ہے وہ ریڑھی والے سے غلطی ہو گئی، کسی مزدور سے غلطی ہو گئی، کسی چھوٹے طبقے والے بندے سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں۔ اللہ کے دربار میں میرے بھائی سارے برابر ہیں، اور ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا آ جائے، چھوٹا آ جائے، بڑی ذات کا انسان آ جائے، چھوٹی ذات کا انسان آ جائے، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلی صف چودھریوں کے لیے، پہلی صف بڑوں کے لیے ہے، پہلی صف دنیا میں بڑیروں کے لیے ہے، پہلی صف میں صدر وزیر اعظم جو دنیا میں پروٹوکول سے چلتے ہیں، دنیا میں جن کے پاس مال و دولت ہے، دنیا میں جن کے پاس جائیداد زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہوں کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے، اور جو اس سے غریب طبقے کے انسان ہیں وہ پچھلے صف میں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے دربار میں آ کے سارے کے سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و احیار۔ تو اس لیے اللہ کے دربار میں سارے برابر ہیں، اور اللہ کی نظر میں بھی سارے برابر ہیں۔ یہ کوئی بندہ نہ سمجھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عبس کے ابتدا کا شان نزول پڑھی۔ ایک تو ہمارے مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی بیماری اس وقت کے اندر ہے، ہم قرآن کو کھولتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، ورنہ قرآن مجید ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، دنیا میں ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو صرف فوتیوں پر پڑھنے کے لیے جو ہے رکھا ہوا، صرف تمیزات کے لیے رکھا ہوا، صرف شادی کے موقع پر دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے جو ہے رکھا ہوا۔ یہ میرے بھائی ہماری رسومات ہیں، اللہ نے کلام مجید صرف اس کے لیے نازل نہیں کیا، یہ پڑھنے کے لیے نازل کیا، سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ آج دنیا کے کاروبار کو سیکھتے ہر مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اگر نہیں سیکھتے نظر آتے تو دین اور قرآن کو سیکھتے نظر نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں نازل اسی لیے فرمایا اور پڑھنے والے کے لیے بھی آسان فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے دربار میں سارے برابر ہیں، اسی لیے قبر کے اندر جب جائیں گے پھر بھی سارے کے سارے ایک ہی صف میں رکھے جائیں گے، میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اس وقت بھی سارے کے سارے ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ کے ہاں میرے بھائی کوئی چیز جو ہے وہ نہ بڑی نہ چھوٹی، یہ بڑی ذات کا بندہ ہے، یہ چھوٹی ذات کا بندہ ہے، اس کے لیے فلاں جو ہے وہ اعلان ہے اور اس کے لیے فلاں جو ہے وہ پروٹوکول ہے۔ سورہ عبس کا میں ذکر کر رہا تھا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ کچھ بڑے بڑے کافر مشرک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ کی صف میں سامنے ایک نبینا صحابی بیٹھے ہیں جس کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبینا صحابی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو چھوڑ کر امراء کی مجلس کے اندر جو ہے وہ آپ بیٹھے کہ ان کو دین کی بات سمجھاتا ہوں، شاید ان کی عقل میں آ جائے، شاید یہ کلمہ پڑھنے والے بن جائے، شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ ایک نبینا صحابی جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، غریب طبقے کا بندہ ہے، غریب مسلمان، غریب صحابی ہے، حضور علیہ السلام نے اس سے منہ موڑ کر امراء کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور وہ بھی صحیح نیت سے بیٹھے، یہ نہیں کہ یہ پیسے والے یا غریب کو چھوڑ کے میں امیر کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی فرق نہیں کیا، صرف دین کی غرض سے بیٹھے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈانٹ کے طور پر اللہ نے یہ کلام مجید فرقان حمید کی سورہ عبس جو ہے بنا دی۔ تو میرے بھائی اللہ کی نظر میں کوئی فقیر اور کوئی امیر ان میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ یہ تو آج ہم نے ذاتیں بنا لی، ہماری ذات کے لیے تعارف کے لیے یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ غریب طبقے کی ذات کا بندہ ہے، یہ امیر طبقے کی ذات کا بندہ ہے۔ اپنی اولاد کے رشتے کرتے اس میں بھی ہم نے تفاوت کر دیا، اس میں بھی ہم نے فرق کرنے شروع کر دی، ہم نے اپنی برادری کے رشتہ دیکھ لیا۔ میرے بھائی سارے کے سارے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس وقت مسلمانوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے تو یاد رکھیے پھر یہ سارے فرق جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم نے فرقہ وارانہ اختلاف کو بھی بڑی ہوا دی، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، دوسری مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی ذات کا بندہ بڑی ذات اور چھوٹی ذات میں بڑے فرق کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سارے فرق جو ہے وہ ہمارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرق کو جو ہے وہ واضح فرمایا اور تمام کو ایک صف کے اندر جو ہے وہ رکھا۔ اس لیے میرے بھائی مسلمان بن کے زندگی گزاریں، مسلمان بن کے زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید کے اندر یہی اعلان فرمایا، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الہ العالمین نے یہاں پہ یہ فرمایا، اے میرے متقی بندو، اے میرے نمازی بندو، اے میرے حاجی بندو، اے میرے فلاں نیک متقی پرہیزگار بندو، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ صاف اعلان فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جو حد سے زیادہ گناہوں میں تجاوز کر چکے ہو، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کا کوئی کام نہیں کیا، ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے. اللہ ایسے فرما برداروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے نافرمانوں کے لیے اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اے میرے بندو، اگر حد سے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہو، ساری زندگی گناہ کر کے تھک چکے ہو، بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اب تم یہ سمجھتے ہو شاید میرا اللہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، میں اس لیے توبہ ہی نہیں کرتا، میں اللہ کے در پہ نہیں جھکتا، ساری زندگی تو گناہوں میں گزار دی، اب میرا اللہ کیا کرے گا کہ بڑھاپے میں اب سفید ریش ہو کے میرے در پہ کیا کرنے آیا ہے. میرے بھائی، یہ دنیا کے تاجر، یہ دنیا کے وڈیرے، یہ دنیا کے صدر وزیر اعظم چودھری سردار یہ دانا تو دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ نے یہ دانا کبھی نہیں دیا. اللہ تو کہتا ہے مرنے سے پہلے اگر زندگی کے اندر تو نے مجھ سے معافی مانگ لی، یاد رکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتے ہیں میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا، اور اللہ کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ رحمت دا دریا اگر بازار کے اندر موجود ہے، اگر کاروبار کے اندر موجود ہے، اگر کھیتی باڑی کے اندر موجود ہے، انسان جہاں پر بھی ہے اللہ نے ہر جگہ پر اپنے در کو کھلا رکھا ہے. فرمایا جب بھی سچے دل سے انسان معافی مانگے گا اللہ کہتا ہے میں بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. اسی لیے میرے بھائی دنیا کے قانون ہے انسان کے اندر عیب نہ بھی ہو اس کو تلاش کر کے تانے دے کے انسان کا برا حال کر دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھو رب العالمین کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے گنہگار بندوں کو یا عبادی، اے میرے
اپنے بندے اللہ نے گنہگار کو فرمایا، کسی متقی پرہیزگار کو نہیں کہا۔ اللہ کی رحمت میرے بھائی کتنی وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت کے خزانے جو ہے وہ اتنے وسیع ہیں کہ ساری زندگی ایک انسان نے گناہوں میں گزار دی، بال سفید ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کے خزانے میرے بھائی جو ہے وہ غضب سے بڑے ہوئے۔ اللہ کا غضب بھی بڑا شدید ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں خود فرماتے ہیں میرے غضب سے میری رحمت جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی نا امید ہو، فرمایا اس وقت اس آیت مبارکہ کو انسان سوچے کہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، ایسے گنہگار کو جو ساری زندگی گناہ کر کر کے جو ہے وہ تھک چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے۔ کتنے میرے بھائی الفاظ میں مٹھاس اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ کلام مجید کی آیت مبارکہ میں ارشاد۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم سمجھنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ آج سیدھے راستے پہ آنے کے لیے مسلمان تیار ہی نہیں ہے، ورنہ میرے بھائی مسلمان تو یہ ہوا کرتا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو، دائرہ اسلام میں آنے پر مجبور ہو جائے۔ مسلمان حقیقت میں اس کو کہتے ہیں، آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارے افعال و اعمال کریں گے، لیکن ہمارے اندر وہ اعمال جو ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہو، وہ اعمال کیوں نہیں آ رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال جو ہے وہ پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائی حقیقت میں مسلمان بننے والے بنے، حقیقت میں ایسے اعمال کو اپنائیں جن اعمال کو اللہ کی ذات جو ہے وہ پسند کرتی ہے، حقیقت میں دین اسلام کا پہچاننے والے بنے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے دنیا میں کیسی زندگی گزارتا ہے؟ شریعت مطالعہ کے دائرے کے اندر رہ کر مسلمان کو زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ بیان کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں من چاہیے زندگی گزارنا، ایسو عشرت والی گزارنے کی، تو کافر کی زندگی ہے۔ مسلمان کے لیے تو یہ قید خانے کی مثال ہے، جیسے قید کے اندر ایک قیدی رہنا پسند نہیں کرتا، چاہے اس کو اے سی کا کمرہ مل جائے، اچھا کھانا مل جائے، ہر چیز ملے، پھر بھی وہ قید ہی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کس وقت جو ہے وہ یہاں سے چھوٹ کے باہر آزاد ہوں۔ ایسے ہی میرے بھائی مسلمان کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مثال ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت۔ آج ہم جب یہاں پہ جنت بنانے کی کوشش کریں گے، جنت والی زندگی یہاں پہ ڈھونڈیں گے، پھر میرے بھائی یاد رکھو اللہ کی شریعت کی مخالفت کر کے ہم جنت والی زندگی ڈھونڈیں، جو دل چاہتا ہے کریں، جو عقل میں آتا ہے وہ کریں، پھر یاد رکھو آخرت میں مسلمان کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ایسی زندگی گزارے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہمیں اس شریعت کا پابند بنایا گیا ہے، ہم نے ہر خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، کاروبار کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں، اپنے برادری کے معاملات میں، حقوق العباد میں، ہر موقع پر ہم نے شریعت کا حکم دیا۔ یہاں پر ہمیں کون سا کام کرنے کا حکم ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ وہ شعر آپ نے جو ہے سنا ہوگا، گزشتہ آپ کے سامنے ابھی محرم کا مہینہ گزرا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب یہ شعر جو ہے وہ دیکھیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ نیزوں کے سائے میں
نواسہ رسول نے نہ قرآن کو چھوڑا، نہ دین کو چھوڑا، نہ نماز کو چھوڑا۔ آج ہم اپنی عیاشی کے اندر اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ نماز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز ہم نے پڑھنے دیا ہے، دین اسلام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کلام مجید کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم نے دنیا کے اندر اس کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا تو مسلمان تھا، دنیا میں کیسی زندگی گزار کیا؟ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ نواسہ رسول نے تو نیزوں کے سائے میں نہ قرآن کو چھوڑا، نہ دین کو چھوڑا، نہ نماز کو چھوڑا۔ آج مسلمان اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہے، ایک اذان آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، پانچویں آئی، ساری نمازیں جو ہے چھوٹ کی، مسلمان کو پتہ ہی نہیں میں ماننے والا کس کی ہوں۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ اگلا آنے والا ہے، آپ جانتے مسلمانوں کے نعرے لگیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ نعرے لگاتے ہوئے بھی 5 وقت کی نماز کو یہ مسلمان چھوڑنے والا، یہ دین اسلام کو اپنانے والا نہیں ہوگا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اسلام ہم دیکھیں ہمارے پاس کس جگہ پہ موجود ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں اسلام ہے، ہمارے کاروبار میں جو ہے وہ اسلام ہے، ہمارے معاملات میں یہ اسلام ہے، ہماری خوشی میں یہ اسلام ہے، ہماری غمی میں یہ اسلام ہے۔ کس جگہ پہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے اپنا رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم ماننے والے حضرت حسین کے ہیں، نعرے بھی لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن ان کے افعال و اعمال کو نہیں اپنائیں گے۔ جب نماز پڑھنے کی باری آئے تو پڑھ لیں گے کہ اگلی نماز پڑھنے کی کوئی مسئلہ نہیں، فجر پڑھ لی باقی 4 نمازیں ضائع ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لیں گے۔ تو میرے بھائی دین اسلام کو اپنانے والے بنے، میں نے شروع میں کہا آج قرآن ہم نے رکھا ہے فوتگیوں پر پڑھنے کے لیے، آج قرآن رکھا ہے تعویذ بنانے کے لیے، آج ہم نے صرف قرآن رکھا ہے خوشی کے موقع پر دلہن رخصت کریں گے اس وقت سر پر قرآن کا سایہ کریں گے۔ نعوذ باللہ اس وقت ہمیں اتنی شرم نہیں آتی کہ ساری شادی کے اندر ہم نے کام قرآن کے مطابق کون سے کیے؟ ہم نے سارے کام جو شادی میں کیے ہیں وہ قرآن کے مطابق کون سے کیے ہیں؟ جو قرآن دلہن کا سر پر رکھ کر سائے کے اندر اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن کو اپنانے کی چیز تھی۔ ہماری باڈی میں ہمارے جسم میں قرآن نظر آتا، ہمارے چہرے پر، ہمارے لباس پر، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے جسم کی جو تمام تر باڈی ہے ہمیں ہر وجہ سے قرآن کا حصہ نظر آنا چاہیے کہ اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں اسلام کو اپنانا۔ آج اسلام نام کی چیز تو ہمارے اندر ہے نہیں، افسوس کے ساتھ، لیکن نعرے بازی جو ہے وہ ہماری زبانوں پر ضرور ہے۔ میرے بھائی نعرے بازی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی نعرے بازی سے نہیں چلی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ جو ہے وہ سکندر کا فتح نہیں ہو رہا تھا اور گھوڑا دوڑا کر قلعے کے سامنے دروازے پر لے گئے اور کہا کہ میرا اللہ اگر چاہے اس قلعے کی دیواریں یہ سارا قلعہ زمین بوجھ ہو سکتا ہے۔ نعرہ لگایا اللہ اکبر، وہ سارے کا سارا قلعہ زمین بوجھ ہو رہا۔ یہ ہے میرے بھائی کلمے کی طاقت، اسلام کی طاقت۔ تو میرے بھائی صحابہ نے دین اسلام کو ایسے بھی اپنایا، بڑی قربانیوں کے بعد صحابہ نے اس دین کو اپنے جسم کے ایک ایک عضو میں اپنایا۔ اسی لیے صحابہ کے نعرے نہیں ہوتے تھے، ہر عضو سے، ہر عمل سے صحابہ کی دین اسلام نظر آتا تھا کہ واقعتاً یہ ہے حقیقت میں مسلمان۔ آج اسی لیے میں بار بار جملہ کہتا ہوں، اگر ہم نے حقیقت میں صحیح مسلمان دیکھنے ہیں، آج ہمیں کتابوں میں ملے گی حقیقت میں نہیں ملے گی۔ کتابوں میں واقعات پڑھیں گے، یہ مسلمان ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے عمال کرتے تھے، ایسے عمال کرتے تھے۔ ہماری عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے کیے اور آج پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں۔
کس لیے؟ جو باتیں آپ کے سامنے تھی اس وجہ سے کہ دین اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہماری دکانداری میں نہیں ہے، ہماری تجارت میں نہیں ہے۔ ہر معاملات، جو دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں، ہم نے جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچنا، دھوکہ دے کر اپنا کاروبار کرنا۔ باقی تمام تر معاملات، ہماری خوشی ہے، غمی ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، معاملات دنیاوی جو بھی ہیں، ہر معاملے میں ہم نے کسی نہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ جب دین اسلام ہمارے اندر موجود نہیں ہے، میرے اندر بھی، آپ کے ہر ایک مسلمان کی میں بات کروں، تو پھر میرے بھائی دین اسلام دنیا میں غالب کیسے ہو؟ مسلمان غالب کیسے آئیں گے؟ صحابہ کی مثال دیکھیے، جب دین اسلام اپنے جسم کی باڈی میں موجود تھا تو اشارہ کرتے تھے، اللہ اشارے کے مطابق ان کے عمل کو دنیا میں کرتے ہیں۔ آج مسلمان غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان ساری دنیا میں آج مظلوم ہیں، تو خدا کی قسم صرف اور صرف دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے، شریعت متحدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم نے اسباب کو دیکھا۔ مسلمان دیکھ رہے ہیں غیر کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اتنی مالیت ہے، ہم فلاں ملک سے قرضے لیں گے، وہاں سے قرضے لیں گے، وہاں سے قرضے لیں گے، اگر نہ لیے تو ہم کہیں گے ہمارا ملک تباہ ہو جائے۔ تو یہ سارے معاملات میرے بھائی دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اس میں صرف حکمران قصوروار نہیں، میں بھی قصوروار ہوں، آپ بھی قصوروار ہیں۔ جب تک ہر ایک بندہ اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، حقیقت میں مسلمانوں والے اعمال نہیں اپنائے گا، اس وقت یاد رکھو یہ دنیا کے حالات، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کبھی غالب نہیں ہو سکتے، غالب صرف ایک شرط پر ہو سکتے ہیں، جو دین اسلام کو اپنانے والے، اس کا قانون نافذ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اپنے نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔